الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم هكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. اسی مہینے میں ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی. اس مہینے کا نام ہی ربیع ہے. ربیع کہتے ہیں موسم بہار. ظاہر بات ہے جس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو وہ مہینہ پربہار ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ اس میں روایات مختلف ہیں. بعضوں نے کہا 9 ربیع الاول کو، بعضوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول. شاید یہ اللہ کی حکمت ہو کہ بالکل متعین تاریخ نہیں بتائی گئی، لیکن اکثروں کی رائے ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئی. اس لیے کہ ہمارے یہاں پیدائشی تاریخ اور دن منانے کا حکم اور روایت نہیں. یہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا طریقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بڑھ کر کون محبت کر سکتے؟ اور صحابہ میں بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر کون محبت کر سکتا ہے؟ نہ انہوں نے کبھی آپ کی پیدائش کا دن منایا، نہ آپ کی پیدائش کے دن کو کوئی کارنامہ انجام دیا. آپ کے کسی صحابی نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ حضور کی پیدائش کا یہ دن ہے. اسی لیے روایتیں مختلف ہیں. 9 ربیع الاول، بعض نے 12 ربیع الاول تک. ہاں علماء فرماتے ہیں
وفات کی تاریخ متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں 12 ربیع الاول پیدائش کا دن بھی ہے اور 12 ربیع الاول وفات کا دن بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں پیدا ہوئے، لیکن آپ پیدا ہوتے وقت یتیم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے، آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے باپ کو نہیں دیکھا۔ ماں 6 سال تک زندہ رہی، حضرت آمینہ۔ حضور کی عمر جس وقت 6 سال تھی، ماں بھی انتقال کر گئی، گویا مکمل یتیم ہو گئے۔ باپ کا سہارا بھی اٹھ گیا، ماں کا سہارا بھی اٹھ گیا۔ آپ کے والد انتقال کے وقت کوئی مال جائیداد دولتیں روپے پیسے رکھ کر نہیں گئے، آپ کے والد کے انتقال کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے دل پہ اور آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کی محبت کو بھر دیا تھا۔ چچا اور دادا اپنے پوتے اور بھتیجے کو اپنی اولادوں سے بڑھ کر دیکھتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ حضور کو ذرا بھی تکلیف پہنچتی، صدمہ ہوتا تو یہ دادا اور چچا دونوں آگے آ جاتے۔ اللہ نے اتنی محبت حضور کی ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے نبیوں کے سردار جن کے صدقے میں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، یہاں تک کہ اگر حضور کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کسی نبی کو اللہ پیدا نہ کرتا۔ اتنے بڑے نبی اگر اللہ ان کو چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کی پرورش بھی بڑے بڑے محلات میں کرتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے فرعون کے محل میں کر دیا۔ ہر طرح کی نعمتوں میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ نے اتنے بڑے نبی کو پیدا کیا تو یتیم بنا کر پیدا کیا۔ اس کی اللہ کے یہاں حکمت ہوگی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو یتیم اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ بچپن ہی سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر چھوٹی چیز وہ اللہ سے مانگتے۔ عربی میں
بات کو اب کہتے ہیں۔ حضور کو ہر چیز میں اب کہنے کی عادت نہ پڑے، بلکہ رب کہنے کی عادت پڑے۔ اس لیے اللہ نے حضور کو یتیم پیدا فرمایا، اور یتیموں کا دکھ اور یتیموں کی زندگی کیسے سمجھ گیا؟ جب اس دور سے گزارا جائے گا تو ہر دکھ لگنے والے کا دکھ کا احساس ہوگا۔ اگر آپ کو مال و دولت میں پالتا، رئیس بنا دیتا، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد کے پاس پیسے ہیں، محمد سخاوت کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ پیسے کے بل بوتے پر اسلام پھیلایا، پیسے کے بل بوتے پر لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ اسلام پر تہمت باندھتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا دنیا میں جو اسلام پھیلا وہ حضور کی اخلاق کی وجہ سے پھیلا، حضور کی اچھی عادتوں کی وجہ سے پھیلا۔ اللہ نے حضور کو یتیم پیدا کرنے کی بڑی بڑی حکمتیں اللہ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں حضور سے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب کیا آپ نہیں جانتے ہم نے آپ کو یتیمی میں پناہ دی، یتیمی میں ہم نے تمہیں پالا۔ اور ظاہر بات ہے یتیم امت کا وہ ٹوٹا ہوا بچہ ہوتا ہے جسے کوئی اپنا قریب کرنا پسند نہیں کرتا۔ لوگ سوچتے ہیں اگر اسے قریب کریں گے تو پھر اس کی ساری ذمہ داریاں ہم پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کا زمانہ گزارے، آپ نے جب نکاحیں فرمائی تو ان میں بیوہ عورتوں سے بھی آپ نے نکاح فرمایا۔ ایسی بیوہ عورتیں آپ کے نکاح میں آئی جو پہلے شوہر سے اولادیں اور بچے رکھتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو حضور کی ایک بیوی، ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار تو فرمایا لیکن اپنی مجبوری کا بھی ذکر فرمانے لگی میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ میرے شوہر بن جائے۔ آپ سے بہتر شوہر کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے بیویوں کے حق بتائے، بیواؤں کے حق بتائے، کمزوروں کے حق بتائے، غریبوں کے حق بتائے، ان سے بڑھکر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا چند شرائط حضور کے سامنے پیش کی۔ ایک فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرے اندر غیرت زیادہ ہے، شرم زیادہ ہے مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو حضور نے فرمایا ام سلمہ سے کہہ دو میں اللہ سے دعا کروں گا
جو حجاب ام سلمہ کو میرے متعلق ہے اللہ اسے دور کر دے۔ اب ظاہر بات ہے حضور جب دعا فرما دے تو سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا حضور سے کہہ دو میں بچے والی ہوں، ایک نہیں بعض روایتوں میں آتا ہے 3 اولادیں حضرت ام سلمہ کو۔ حضور نے فرمایا میں ام سلمہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں گا، جو یتیم بچے ان کے ساتھ آئیں گے ان کی بھی بہترین تربیت اور کفالت کروں گا۔ کیوں؟ حضور جانتے تھے یتیم کا درد کیا ہوتا ہے، یتیم کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ حضور نے اپنے نکاح میں ان بچوں کے ساتھ ام سلمہ کو قبول کیا۔ چنانچہ یہ تینوں یتیم بچے حضور کے پاس پرورش پائے۔ جب اللہ نے ان کو عقل و فہم و فراست عطا فرمائی، جب یہ بڑے ہو گئے تو کہتے تھے ہمیں یتیمی کا احساس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی ہونے نہیں۔ یعنی یہ نوبت نہیں آئی کہ ہم حضور سے کسی چیز کا مطالبہ کرنے لگے، حضور خود ہماری ضرورتوں کو پہچان جاتے تھے اور اللہ کے رسول ہماری زبان کے کھولنے سے پہلے ان ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ آج کیا معاشرے میں خاندان میں کتنی جوان بچیاں بیوہ ہیں، چھوٹے بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے، صحت دیا ہے، لیکن کبھی ہم ان بیوہ کی ان یتیم بچوں کی خبر نہیں کرتے۔ سگا بھائی جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے کبھی بیوہ بہن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا ہے تو جوانی میں بیوہ ہو۔ یتیم بھانجے بھانجیوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا ہے، صرف اپنی اولادوں کی فکر، صرف لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا۔ ان یتیم بچوں کا، ان بیواؤں کا کون پوچھنے والا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی کل قیامت کے دن حضور کے قریب وہ ہوگا جو امت کے یتیم کے قریب ہوگا۔ آپ حضور کے قریب ہونا چاہتے ہو، میدان حشر میں تو خاندان کے یتیموں کی خبر گیری کریں۔ اگر آپ ان کا پورا گزر بسر کا انتظام نہیں کر سکتے تو کم از کم چھوٹی موٹی ضرورتوں کو تو پورا کر دیا کرو، تاکہ کل یہ یتیم اور بیوہ قیامت کے دن اللہ سے فریاد نہ کرے اے اللہ تو نے ان کو بہت دیا تھا لیکن انہوں نے ابھی کچھ بھی نہ دیا۔ بتاؤ حضور کو کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی جو حضور نے اپنے نکاح میں بیواؤں کو لیا، اپنی پرورش میں یتیموں کو لیا۔ سیرت کے جلسے، سیرت کے بیانات کیا ہیں؟ یہی ہے حضور کا درد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کو قریب کرے گا وہ قیامت میں میرا قریب ہوگا۔ کتنا قریب ہوگا؟ قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، ایک شہادت کی انگلی جسے ہم اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی گواہی دیتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نماز کی حالت میں، وہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو بتاتے ہوئے فرمایا جیسے شہادت کی انگلی کے بازو یہ بیچ کی انگلی ہے، اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن میرے بازو کھڑا ہوگا۔ آپ بہت نہیں دے سکتے، کچھ تو دو، کچھ بھی نہیں دے سکتے، کم از کم محبت کی نظر سے دیکھو۔
حضور نے یہاں تک فرمایا کوئی یتیم بچہ ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو ہمدردی سے، محبت سے، یہ بچہ چھوٹا ہے، باپ سے محروم ہو گیا ہے، ایک درد کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ صرف یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنے گناہوں کو اللہ تمہیں معاف کرے اور اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ نے حضور کو یاد دلایا، الم یجدک یتیما فآوا، اے حضور آپ نہیں جانتے آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، فآوا ہم نے آپ کو پناہ دی۔ پھر اللہ نے آیت کے آخر میں کیا فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی یتیم امت کا وہ کمزور دل بچہ اور بچی ہوتی ہے جسے کبھی جھلکا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا جو چاہے یتیم بچوں کو بول سکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فَلَا تَقْهَرْ، انہیں مت جھلکا ہو، ان کا جھڑکنا اللہ کو پسند نہیں، کچھ نہیں دے سکتے کم از کم عزت تو دو ان بچوں کو۔ اللہ مشرکین کے بارے میں فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ لوگ یتیموں کو عزت نہیں دیتے تھے، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے۔ اللہ اس بات کا رنج کر رہا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مہینے میں پیدا ہوئے، پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے اور آپ کو احساس دلایا گیا امت میں وہ کمزور طبقہ ہے یتیمی کا، لہذا تم ان پر ترس کھایا کرو، اپنا جان اپنا مال ان پر خرچ کیا کرو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کہنے سے زیادہ ہمیں ہمدردی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔